إلا الدين صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم حب پاکاں کلید جنت است، حب پاکاں کلید جنت است، بغض عیشاں سزائے لعنت است، اسلام ما اطاعت خلفاء راشدین، اسلام ما اطاعت خلفاء راشدین، ایمان ما محبت آل محمد است، افضل ہے کل جہاں سے گھرانہ حسین کا، افضل ہے کل جہاں سے گھرانہ حسین کا، نبیوں کا تاجدار ہے نانا حسین کا، افضل ہے کل جہاں سے گھرانہ حسین کا، اور نبیوں کا تاجدار ہے نانا حسین کا، ایک پل کی تھی بس حکومت یزید کی، اور ایک پل کی تھی بس حکومت یزید کی، صدیاں حسین کی ہیں زمانہ حسین کا، اور صدیاں حسین کی ہیں زمانہ حسین کا، آقا نے سید شباب ان کو فرما دیا، آقا نے سید شباب ان کو فرما دیا، بشری جہان میں ہے ان کا رتبہ یگانہ حسین کا، بشری زمانہ میں ہے ان کا رتبہ یگانہ حسین کا، بزرگان محترم و برادران مکرم، بارگاہ الہی میں دست بدعا ہوں کہ حق جل شانہ اپنے احکامات پر صحیح عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ اسلامی سال کا پہلا مہینہ محرم الحرام بہت ہی محترم مہینہ، اللہ نے اس ماہ مبارک کو بڑی عظمتوں سے نوازا، خاص طور پر اس ماہ مبارک کا جو عاشورے کا دن ہے، جس کو 10 محرم الحرام کہتے ہیں، یوم العاشوراء، وہ تو بہت ہی فضیلت کا حامل ہے۔ اللہ جل شانہ نے تکوین کائنات کے وقت جو فیصلے سرزد فرمائے، ان میں سے اکثر یوم العاشوراء میں پیش آئے۔
اور یوم العاشورہ کا انتخاب کیا گیا۔ یوں سمجھیے یا یوں سنیے کہ آدم علیہ السلام کی پیدائش بھی یوم العاشورہ میں ہوئی، انسانیت کا وجود یوم العاشورہ میں ہوا، پھر کائنات عالم کو جو وجود ملا وہ بھی یوم العاشورہ میں ملا۔ اس کے علاوہ بھی بہت ساری باتیں ہیں، وقت کے پیش نظر مختصر کیا جاتا ہے کہ یوں کہہ لیجئے کہ عالم کی ابتدا بھی یوم العاشورہ اور عالم کی انتہا بھی یوم العاشورہ۔ اس سے آپ اس دن کی عظمت کا اندازہ لگا سکتے ہیں۔ ابتدا بھی یوم العاشورہ، انتہا بھی یوم العاشورہ۔ آپ نے علماء سے سنا ہے کہ قیامت جب قائم ہوگی وہ یوم العاشورہ ہوگا۔ تو اس بنا پر میں کہا کرتا ہوں نظام عالم قائم ہے یوم العاشورہ پر۔ پھر دوسری بات جو اس ماہ مبارک میں اور اسلامی مہینوں میں سامنے آتی ہے کہ اس کی ابتدا بھی قربانیوں سے ہوتی ہے، انتہا بھی قربانیوں پر ہوتی ہے۔ ابتدا بھی قربانیوں سے ہوتی ہے اور انتہا بھی قربانیوں پر ہوتی ہے۔ تو اس آپ کے سامنے ہے کہ جب یہ ماہ محرم شروع ہوتا ہے تو اس میں یکم محرم الحرام کو فاروق اعظم عمر بن الخطاب رضی اللہ عنہ کا یوم شہادت ہے، وہ ان کی شہادت پیش ہوئی، واقع ہوئی۔ اور اسی ماہ میں دیگر واقعات کے ساتھ ساتھ جو اہم واقعہ پیش آیا یوم العاشورہ میں وہ شہادت امام حسین رضی اللہ عنہ ہے۔ پھر جب سال کی انتہا ہوتی ہے تو وہ مہینہ ذوالحج کا ہوتا ہے، اس میں بھی دیگر واقعات کے ساتھ ساتھ قربانی کا عمل پیش کیا گیا، قربانی کا حکم دیا گیا۔ ظاہری طور پر تو جانوروں کی قربانی، لیکن باطنی طور پر انسانوں کی قربانی شمار کی گئی، کیونکہ ابتدا بھی انسانوں کی قربانی سے ہوئی۔ آپ کو معلوم ہے کہ حضرت اسماعیل ذبیح اللہ کی قربانی دی گئی، تو اس لیے کہا جاتا ہے غریب و سادہ و رنگین ہے داستان حرم، غریب و سادہ و رنگین ہے داستان حرم، ابتدا جس کی حسین ہے وہ انتہا ہے اسماعیل، غریب و سادہ و رنگین ہے وہ داستان حرم۔
ابتدا جس کے حسین ہے اور انتہا ہے اسماعیل. تو یہ ہے اسلامی سال کی ابتدا اور انتہا. تو ہمیں بھی ان تمام واقعات سے جو سبق ملتا ہے وہ یہی ملتا ہے کہ اسلام قربانیوں کا تقاضا کرتا ہے. ایمان کی بقا، اسلام کی بقا کے لیے جان و مال کی قربانی دینی پڑتی ہے. اور اس کی مثال واقعہ کربلا ہمارے سامنے ہے. اس ماہ مبارک میں خاص طور پر واقعہ کربلا کا تذکرہ کیوں کیا جاتا ہے، یا شہداء اسلام کا تذکرہ کیوں کیا جاتا ہے؟ اسی لیے کیا جاتا ہے تاکہ ہمیں اپنی تاریخ یاد رہے، اپنا اس دنیا میں آنے کا مقصد ہمیں یاد رہے. ہر سال پوری دنیا میں یوم شہادت امام حسین منایا جاتا ہے. تو میں تو یہ کہا کرتا ہوں کہ در حقیقت ان کی اس عظیم قربانی کو اس لیے زندہ رکھا گیا کہ امت مسلمہ کو سمجھایا گیا کہ جو شہادت کی موت ہے، جیسا کہ کہا گیا کہ آخرت میں شہید زندہ ہوتا ہے، آخرت میں شہید زندہ ہوتا ہے. لیکن میں نے تو یہ تجزیہ کیا کہ دنیا میں بھی شہید زندہ ہوتا ہے، دنیا میں بھی شہید زندہ ہوتا ہے. کیوں؟ کس طرح؟ کہ آپ دیکھتے ہیں کہ پوری تاریخ شہداء اسلام کے کارناموں سے بھری ہوئی ہے، اور امت مسلمہ اس تاریخ کو پڑھتی ہے تو ان کا پڑھنا بھی گویا شہداء کے مشن، عمل اور کردار کو زندہ کرنے کا نام ہے، ان کے عمل و کردار کے زندہ ہونے کا نام ہے. کہ کوئی ان کے کردار کو، عمل کو پڑھ کے ان کو یاد کر رہا ہے، ان کے نام کو زندہ کیا ہوا ہے. کوئی ان کے کردار اور عمل کو بیان کر کے عوام الناس کے سامنے، خاص طور پر علماء نے اپنے خطبوں میں ان کے تذکرے کیے اور کرتے رہے ہیں اور کرتے رہیں گے. ہم اپنے کسی عزیز کو، چاہے وہ شہید بھی ہو جاتا ہے یا ویسے ہی بقضاء الہی انتقال کر جاتا ہے، سال 2 سال کے بعد بھول جاتے ہیں. اگر کوئی یاد بھی کرتا ہے تو رسمی طور پہ یاد کرتا ہے، ورنہ بھول جاتے ہیں، صبر آ جاتا ہے. لیکن شہداء اسلام، خاص طور پر شہداء کربلا، ان کا نام، ان کا مشن، ان کا کام، جب سے یہ واقعہ پیش آیا اس وقت سے لے کر آج تک ان کا نام زندہ ہے اور ہر مسلم کی زبان پر ہے. خاص طور پر اس مہینے میں، چاہے کسی فرقے سے تعلق رکھتا ہو، اہل سنت والجماعت ہو یا اہل تشیع کا فرقہ ہو، سب ان کی یاد مناتے ہیں، ان کے واقعہ کو ذکر کرتے ہیں. تو میں اسی لیے یہ کہا کرتا ہوں کہ شہید، خاص طور پر آل رسول کی یہ قربانی اتنی مقبول قربانی کہ ان کا نام ہر زبان پر آج تک زندہ ہے اور لیا جا رہا ہے. تو دنیا میں بھی وہ زندہ، ان کا نام زندہ، ان کا کام زندہ.
ان کو کیا انعام ملے گا؟ جو اسلام کی خاطر، دین کی خاطر قربانیاں دیتے ہیں، ان کو کیا انعام ملے گا؟ قرآن کریم کی آیت نے تو بتا دیا کہ ان کو حیات سرمدی ملتی ہے، دائمی زندگی مل جاتی ہے۔ بل احیاء ولکن لا تشعرون۔ شہداء کو مردہ مت کہو، شہداء کو مردہ مت کہو، وہ تو زندہ ہیں، بلکہ دوسری آیت میں ہے کہ بل احیاء عند ربہم یرزقون، کہ وہ زندہ ہیں اور ان کو اللہ کے پاس رزق بھی ملتا ہے۔ تو رزق تو اسی کو دیا جاتا ہے جو زندگی پائے، زندہ ہو۔ اس لیے بزرگوں نے کہا کہ شہداء کے بارے میں یہ عقیدہ رکھو کہ وہ زندہ ہیں اور زندہ کا ماتم نہیں کیا جاتا۔ بس یہ اصول ہے، یہ اصول ہے۔ اس راز سے واقف ہیں زمانے والے، اس راز سے واقف ہیں زمانے والے، ابھی تک زندہ ہیں، ابھی تک زندہ ہیں محمد کے گھرانے والے صلی اللہ۔ اس راز سے واقف ہیں زمانے والے اور ابھی تک زندہ ہیں محمد کے گھرانے والے۔ اور قرآن میں ہے کہ مت کہو مردہ شہید کو، قرآن میں ہے کہ مت کہو مردہ شہید کو، اور ماتم کریں تو کیوں، اور ماتم کریں تو کیوں زندہ شہید کو۔ جو شہید زندہ ہے تو اس کو کیوں ماتم کریں، ہیں جی؟ بلکہ ہمیں حکم ہے، ہمیں حکم ہے کہ کوئی بھی اس طرح کا واقعہ پیش آئے تو صبر کا دامن تھام لو اور اللہ سے مدد مانگو۔ یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ۔ اے ایمان والو، جب تمہیں کوئی امتحان پیش آ جائے، جانی امتحان ہو یا مالی امتحان ہو، تو تمہیں چاہیے کہ تم اللہ سے صبر اور نماز کے ساتھ مدد مانگو۔ استعینوا بالصبر والصلاۃ، اللہ سے مدد مانگو صبر کے ساتھ۔ اے اللہ ہمیں صبر و استقامت نصیب فرما۔ اللہ کے سامنے جھک جاؤ تو پھر اللہ پاک تمہیں صبر عطا فرمائیں گے۔ اور صبر کا اجر یہ ہے، صبر کا اجر یہ ہے کہ ان اللہ مع الصابرین، ان اللہ مع الصابرین، کہ بے شک اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ صبر کرو گے تو اللہ ملے گا، صبر کرو گے تو اللہ ملے گا، اللہ کی رحمتوں کی بارش تم پہ برسے گی۔ اولئک علیہم صلوات من ربہم ورحمہ۔ قرآن کہتا ہے جب تم صبر کرو گے تو صبر کرنے والوں پر اللہ کی رحمتوں کی بارشیں برسیں گی۔ اولئک علیہم صلوات من ربہم ورحمہ واولئک هم المہتدون۔ یہ ہے شہداء کا مقام، یہ ہے صابرین کا انعام۔
شہداء کو بھی کیا مقام ملتا ہے۔ حدیث پاک میں آتا ہے یغفر لشہید کل ذنب، یغفر لشہید کل ذنب، ادھر شہید ہوتا ہے ادھر اس کی زندگی کے سارے گناہ مٹا دیے جاتے ہیں۔ کتنا بڑا انعام ہے۔ یغفر لشہید کل ذنب، ایک اور روایت میں ہے یغفر لہ فی اول دفعۃ، کہ بس ادھر شہید ہوا اور ادھر فوراً اس کی مغفرت کا اعلان ہو گیا، اس کی مغفرت کا اعلان ہو گیا۔ دوسرا فائدہ یہ ہے کہ وہ یرا مقعدہ من الجنہ، شہید ادھر اس کی گردن پر تلوار چل رہی ہوتی ہے یا اس کے سینے پہ نیزے اور برچھیاں لگ رہی ہوتی ہیں اور وہ قربان ہو رہا ہوتا ہے، تو اسی وقت اللہ اسے جنت اور اس کے درمیان سارے پردے ہٹا کر دکھا دیتا ہے کہ اے میری راہ میں شہید ہونے والے، دیکھ لے اپنے جنت کا گھر، دیکھ لے جنت کا گھر اسی وقت دکھا دیا جاتا ہے۔ کتنا بڑا انعام ہے شہید کو، اس کا جنت کا گھر جو اس کو ملنے والا ہوتا ہے اسی وقت پردے ہٹا کر اللہ دکھا دیتے ہیں۔ تیسرا انعام یہ ملتا ہے کہ وہ یجار من عذاب القبر، کہ عذاب قبر سے اس کو محفوظ کر لیا جاتا ہے، عذاب قبر اس کا ختم کر دیا جاتا ہے، بلکہ اس کی قبر کو جنت کا باغ بنا دیا جاتا ہے۔ القبر روضۃ من ریاض الجنہ۔ چوتھا انعام یہ ہے کہ وَیَأْمَنُ مِنْ فَزَعِ الْأَکْبَرِ، وَیَأْمَنُ مِنْ فَزَعِ الْأَکْبَرِ، شہید کو قیامت کے میدان میں جو دوسرے لوگوں کو سختیاں اور پریشانیاں آئیں گی، شہید میدان قیامت میں اس کو کوئی پریشانی نہیں ہوگی، کوئی گھبراہٹ نہیں ہوگی، بلکہ وہ تو نور کے منبر پر اللہ کی رحمت کے آستان کے نیچے، پاسبان کے نیچے آرام سے اللہ کا دیدار کرتے ہوئے خوش ہو رہا ہوگا، قیامت کی سختیوں سے بھی محفوظ۔ اور پانچواں انعام یہ ہے کہ یوضع علی راسہ تاج الوقار، یوضع علی راسہ تاج الوقار، کہ شہید کے سر پر وقار اور عزت کا تاج رکھا جائے گا۔ میدان قیامت میں اس کے سر پر ایک نورانی تاج ہوگا، وقار اور عزت کا تاج ہوگا، بڑی عزت و اکرام سے اس کو لایا جا رہا ہوگا۔ جیسا کہ دنیا میں کوئی بادشاہ بنتا ہے اس کے سر پہ تاج رکھا جاتا ہے، اس کو تخت پہ بٹھایا جاتا ہے، تو شہید کو میدان قیامت میں ایک اونچے تخت پر بٹھا کر اس کے سر پہ وقار اور عزت کا تاج رکھ دیا جائے گا۔ اس لیے اہل ایمان، خاص طور پر جو اہل سنت ہیں، وہ بھی شہداء کے ساتھ اپنی نسبت رکھتے ہیں، وہ بھی شہداء کے ساتھ اپنی نسبت رکھتے ہیں۔ اس لیے ہم کہتے رہتے ہیں کہ ہے نسبت آل رسول کا تاج میرے سر پر، کہ ہمارے سر پر جو ہے نسبت آل رسول کا تاج ہے۔ ہم ہر ظالم کا علاج کرنا جانتے ہیں، اور وہ علاج یہی ہے کہ ظالم کے سامنے سینہ سپر ہو کر کھڑے ہو جاؤ
اور اس کی کسی بات کو تسلیم نہ کرو، حضرت حسین کی طرح ڈٹ جاؤ کہ یوں سامنے دنیا کو پتہ چل جائے کہ کٹ جائے چڑھ جائے کٹ کے سر تیرا نیزے کی نوک پر، اور چڑھ جائے کٹ کے سر تیرا نیزے کی نوک پر، لیکن یزیدیوں کی اطاعت نہ کر قبول۔ یہ ہمیں حضرت حسین کی شہادت سے جو سبق ملا۔ آخری انعام شہید کا کیا ہوتا ہے؟ حدیث پاک کا مفہوم ہے جب آدمی شہید ہو رہا ہوتا ہے اللہ کا دیدار بھی اس کو اسی وقت نصیب ہو جاتا ہے، اللہ کا دیدار بھی اس کو اسی وقت نصیب ہو جاتا ہے۔ وَيُزَوَّجُ اثْنَيْنِ وَسَبْعِينَ زَوْجَةً مِّنَ الْحُورِ الْعِينِ، اور شہید کو 72 حوریں نصیب ہو جاتی ہیں۔ اتنا بڑا انعام ہے شہید کے لیے۔ ان شہداء کو تو یہ انعام ملا اور ہم ان کو روئیں پیٹیں، یہ ہمارے عقل کی، ہم اپنی عقل کا ماتم کریں، بلکہ ان کو تو ہم کیا کہیں؟ واہ حسین! کیا کہیں؟ واہ حسین کہہ دو، واہ حسین تیرے صبر اور ہمت کو ہم داد دیتے ہیں، واہ حسین کہہ دو اونچی آواز سے۔ حسینی ہو کہ یزیدی ہو؟ بتاؤ۔ حسینی ہو تو حسینی کا کام یہ ہے کہ اس کے نام کو زندہ کرے اور اس کو واہ کہے، واہ حسین! کیا کہو؟ واہ حسین! واہ حسین! اور جو یزیدی ہے جس نے حسین کو شہید کیا وہ ہمیشہ کے لیے دوزخی ہے، اس کے لیے آپ کہو آہ یزیدی، آہ یزیدی، آہ یزیدی۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ۔